السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اور اس کی کچھ تفسیر پہلے بھی ہم نے پڑھ لی اور کچھ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ تعظیم کی 2 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم تعظیم کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے آیات قرآنیہ سے بوضاحت مذکور ہو چکا ہے کہ معبودیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک متصرف و مختار اور قدرت کاملہ کا مالک ہونا، دوسرا زمین و آسمان کی تمام ظاہر اور چھپی ہوئی چیزوں کا عالم ہونا۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جسے علم اور تصرف کے اعتبار سے تمام مخلوق پر غیبی تسلط حاصل ہو، جس کی وجہ سے وہ نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہو۔ لہٰذا تعظیم کا ہر وہ طریقہ، خواہ وہ حمد و ثنا ہو یا دعا و پکار، رکوع و سجود ہو یا کچھ اور، جو اس اعتقاد اور شعور کے ساتھ بجا لایا جائے کہ معظم و محترم ہستی ما فوق الاسباب اختیار و تصرف کی مالک اور عالم الغیب ہے، تو ایسی تعظیم عبادت ہوگی اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہوگی۔ لہٰذا جب یہ عقیدہ ہو کہ فلاں کو مجھ پر ظاہری اسباب کے سوا ما فوق الاسباب غیبی تسلط حاصل ہے اور وہ غائبانہ مجھے نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، اس اعتقاد کے تحت کوئی بھی تعظیم ہاتھ پاؤں سے سرزد ہو یا زبان سے ثنا یا پکار ہو تو وہ اس کی عبادت ہوگی۔ اگر یہ اعتقاد اللہ رب العزت کے متعلق ہو تو اس کے تحت کیے گئے تمام افعال تعظیم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں داخل ہوں گے، اور اگر معاذ اللہ مذکورہ بالا اعتقاد غیر خدا کے لیے ہو، مثلاً فرشتہ، جن، پیغمبر، ولی، زندہ یا فوت شدہ، تو اس اعتقاد کے تحت سجدہ، رکوع، پکار، نظر و نیاز، جھکنا، 2 زانوں بیٹھنا، قبر پر چادر یا پھول چڑھانا وغیرہ تعظیمی افعال، ان کی عبادت ہوگی اور شرک ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے
جہاں کہیں خالص عبادت کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع فرمایا ہے، وہاں یہی مراد ہے کہ مذکورہ بالا اعتقاد و شعور کے ساتھ تمام تعظیمی افعال و اقوال، سجدہ، رکوع، دعا، پکار، نذر و نیاز وغیرہ صرف اللہ جل جلالہ کے لیے ہی بجا لائے جائیں، جیسا کہ سورہ زمر میں پہلے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غیبی تسلط اور مافوق الاسباب اقتدار اعلیٰ کے اعتقاد کے ساتھ ہر قسم کی تعظیم صرف اللہ ہی کی بجا لاؤ، نہ کہ کسی پیغمبر یا ولی یا فرشتہ کی۔ اور سورہ زمر کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور ایک آیت کے بعد فرمایا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں غائبانہ تسلط اور مافوق الاسباب تصرف و قدرت کے تحت تمام تعظیمی افعال و اعمال صرف اللہ ہی کے لیے بجا لاؤں، اور اے مشرکین تم مذکورہ اعتقاد کے ساتھ یہ تعظیمی افعال اللہ کے سوا جس کے لیے چاہو بجا لاؤ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حابیل علیہم السلام کے لیے، یا لات اور دوسرے بزرگوں کے لیے، لیکن میں تو ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ جو لوگ مذکورہ بالا تعظیم صرف اللہ کے لیے بجا لائیں گے اور غیر اللہ کی ایسی تعظیم سے اجتناب کریں گے، جنت اور آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، یعنی جو لوگ طاغوت کی عبادت اور غیبی تسلط کے اعتقاد کے ساتھ اس کے لیے تعظیمی افعال و اعمال بجا لانے سے اجتناب کریں اور سب کچھ صرف اللہ ہی کے لیے بجا لائیں، تو خوشخبری ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ حاصل یہ ہے کہ غیبی تسلط اور مافوق الاسباب تصرف و قدرت کے اعتقاد کے تحت جو افعال تعظیمی بجا لائے جائیں وہ عبادت میں داخل ہیں، اور ایسی تعظیم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے سوا کسی پیغمبر، ولی، مرشد، پیر و مرشد، استاد اور ماں باپ اور حاکم وقت کے لیے جائز نہیں۔ دوسری قسم انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔